وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اس وقار آپ ذرا درس حدیث سے بات کر رہے ہیں اور آج پر اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 435 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب المحاربین کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور مجھ پر آپ حد جاری فرما دیجیے۔ گویا وہ اپنے گناہ کا اعتراف جرم کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور مجھ پہ آپ حد جاری فرمائیے۔ بس اس کا کہنا ہی تھا کہ اسی اثناء میں نماز کا وقت قریب ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے پھر وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد جاری فرمائیے، مجھ سے گناہ سرد ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال هل حضرت معنا الصلاۃ، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو میرے قریب آ کر ارشاد فرمایا قد غفر لک، پھر جا اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، وہ گناہ کر کے آیا ہے، اعتراف جرم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری فرما دیجئے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے یا رسول اللہ میں نماز۔ فرمایا بس تیری نماز تو نے جو نماز پڑھی ہے نا میرے پیچھے، تو اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ قد غفر لک، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ امام بخاری سے روایت کو لے کر آئے۔ حدیث تو یہ ہوئی مکمل۔ ذرا غور کیجئے، وہ صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے، گناہ کرنے کے بعد وہ کیسے ایمان والے، پختہ ایمان والے تھے، چھپایا نہیں ہے، ظاہر کرنے کی اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں بولیے، چھپا لیتے ہیں۔ اس لیے حضور کے پاس آئے تھے یا رسول اللہ تاکہ آپ ہمیں پاک کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ پاک کر دیجئے، گناہوں سے پاک بھی ہو جائیں اور کفر سے بھی آپ نے ہم کو پاک تو کر ہی دیا ہے۔ دوسری چیز یہ، حضور نے پوچھا نہیں کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے، اس نے بتایا نہیں، حضور نے پوچھا نہیں۔ جب اس نے ہی ظاہر نہیں کیا تو حضور نے بھی ظاہر نہیں کیا۔ تیسری بات یہ، علماء کرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اس کا گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ پر حد جاری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا وہ گناہ ہے کہ تو نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہو کیا ہوتے ہیں بولیے، معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وضو کیا، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ نکل گئے، چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ، پیر دھوئے تو پیر کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعہ تک درمیان میں جتنے گناہ ہوں سب کے سب کیا ہوتے ہیں بولیے، معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان کے درمیان جتنا گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں جو نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کیا۔ لوگوں کے سامنے کسی گناہ کو ظاہر کرنا یہ مناسب والی بات نہیں ہے، بلکہ مناسب کیا ہے، لوگوں کو چھپا کے رکھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایمان والو ایک دوسرے کے گناہ کو تلاش نہ کرو، ڈھونڈنا مت کرو، تلاش مت کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ یہ بڑے دونوں گناہ ہیں اور دونوں سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر کسی کی پردہ پوشی کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو
تم یہاں چھپا لو اللہ وہاں چھپائے گا. اور صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے, میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کا عیب چھپایا, گویا جانتے اس نے کیا کیا, اس نے ایسا عمل کیا ہے جیسے کسی نے مردہ بچی کو زمین کے دفن کر دیا ہو, اس نے زندہ کر دیا ہو, وہ اجر اس سے ملے گا. اور فرمایا تیسری حدیث کے اندر کہ جو کسی کا عیب دیکھنے کے بعد چھپا لے گا, لوگوں پہ ظاہر نہیں کرے گا, لوگوں پر ظاہر نہیں کرے گا, تو جانتے ہو اس کو کیا جو ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو ہمیں کیا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا عیب ظاہر ہو جائے, معلوم ہو جائے, چھپا لیں, تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں, اسے عام کرنے کی کوشش نہ کریں, اس لیے کہ اللہ کو برائی کا چرچا کرنا بھی پسند نہیں ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم بے حیائی کا چرچا کرو. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی